مسئلہ یہ ہے کہ زین کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نوکروں سے کہہ کے مہوش نے ہی بند کروائی تھی، لیکن مہوش نے اب یہ کارروائی کیسے کی ہے اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے زین کے پاس، اور نہ ہی اسے یہ پتہ ہے کہ اس نے مہانور کو کہاں رکھوایا ہوگا۔ بہرحال زین کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کام مہوش اکیلے نہیں کر سکتی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے، اور وہ کوئی اور گھر کا ہی بندہ ہے۔ مہانور کی دوست یہ تو زین کو بتا دیتی ہے کہ وہ جو کوئی اور ملا ہوا ہے تو وہ یقیناً مہانور کے ہی ماموں اور مومانی ہوں گے، کیونکہ ان کا ری ایکشن بڑے عرصے سے بہت ہی ویئرڈ قسم کا تھا، اور میں ان کی باتیں اکثر نوٹ کرتی رہتی تھی۔ جب وہ مہانور کے ساتھ تھے تو میں ایک دفعہ آنٹی کی ڈیتھ کے بعد مہانور کے ساتھ ہی رکی تھی، تب بھی مہانور کے سامنے ان کا ری ایکشن کچھ اور ہوتا تھا، لیکن اکیلے میں وہ کچھ اور باتیں کرتے تھے۔ زین اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ باتیں مجھے پہلے ہی بتانی چاہیے، لیکن تب وہ یہی کہہ دیتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ مہانور کی تم سے شادی ہو جائے گی تو یقیناً اس سب سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، مجھے کیا پتا تھا کہ ان لوگوں کی کیا نیت ہے۔ بہرحال اب کچھ کلو تو زین کو مل جاتے ہیں کہ مہانور کے ماموں اور مومانی بھی بیچ میں شامل ہیں، اور یقیناً ان کو تو ڈھونڈنے کی کوشش زین کرے گا، تبھی اس کو مزید مہانور کے بارے میں تو انفارمیشن مل جائے گی کہ مہانور کو کس نے اور کہاں پہ کڈنیپ کروا کے رکھا ہے۔ مہانور کو باز جاب تو زین کروا لے گا، لیکن ابھی تو زین کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک قسم کی اصلیت کھلنے والی ہے، یعنی اس کیس کی ایک کڑی جو ابھی تک زین نہیں جانتا کہ مہوش کا ساتھ دینے والا اس کا اپنا بڑا بھائی بھی ہے۔ جب یہ اصلیت زین کے اوپر کھلے گی اور اسے یہ پتہ چلے گا کہ ظفر بھائی نے یہ سب اس لیے کیا کہ کہیں مہانور کے ساتھ زین کی شادی ہونے کے بعد زین کے پاس اس بزنس کے زیادہ شیئر نہ چلے جائیں، جبکہ اس کے اوپر محنت تو ظفر نے ہی زیادہ کی ہے، اسی وجہ سے اس نے مہانور سے زین کی شادی نہیں ہونے دی، تو زین کا کیا حال ہوگا؟ وہ انسان جو اپنے سارے رشتوں کے ساتھ ہمیشہ اتنا انصاف کرتا آیا کہ بالآخر اس نے اپنی ماں کے لیے یہ قربانی بھی دے دی کہ اپنی محبت کو چھوڑ کے ان کی چوائس کی لڑکی سے شادی ہی کر لی۔ اب ایسے انسان کو جب پتہ چلے گا کہ اس کے خونی رشتے ہی اس کے لیے کتنے بڑے دشمن ہیں تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہونے والا ہے۔ دلاور صاحب تو مہوش کی زین کے ساتھ شادی ہونے کے بعد ایک دم سے تسلی کا سانس لیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میری ایک بیٹی تو اپنے گھر میں اب خوش ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہیں مہانور کی بھی فکر ہے، وہ اسے یوں زمانے کے ہاتھوں تباہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور جلد از جلد اسے ڈھونڈ لینا چاہتے ہیں، اور اسے یہ یقین دلا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے والد ہیں اور سچ میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی ان کا واحد خیر خواہ ہے تو وہ اس وقت زین کے علاوہ صرف اس کے والد ہی ہیں، اس لیے بلا وجہ پرانی باتوں کی دشمنی لے کے اپنے والد کے اگینسٹ مت کھڑی ہو، تبھی وہ مہانور کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منیزہ بیگم انہیں کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی مہانور تمہیں خود ہی چھوڑ کے جا چکی ہے، اب بلا وجہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی انرجی بھی ضائع مت کرو، اور ایک دفعہ اسے ڈھونڈ کے زین کے پاس واپس لے آئے تو یقیناً مہوش اور زین کا رشتہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس طرح جس بیٹی کا گھر سکون سے بسا ہوا ہے اس کو بھی دوبارہ سے مصیبت میں ڈال سکتے ہو۔ دلاور کے دل پہ منیزہ کی یہ باتیں اثر تو کر جاتی ہیں، لیکن منیزہ کی غلط فہمی بھی بہت جلد دور ہونے والی ہے، کیونکہ علیزے تو جانتی تھی کہ مہوش مہانور سے کتنی نفرت کرتی تھی۔ وہ یہ سب باتیں دانش کو بھی بول دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری بہن یوں اچانک غائب ہو گئی ہے، چاہے وہ تمہاری سوتیلی بہن ہی تھی پر تمہارا اس سے خون کا رشتہ تو تھا، تمہیں یقیناً اس کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہن کو اس وقت کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ دانش کے دل پہ علیزے کی باتیں اثر کر جاتی ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہی مہانور کسی مشکل میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مہانور کے غائب ہونے کے بعد واقعی ہی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فائدہ تو مہوش کا ہی ہوا ہے، تو یقیناً مہانور کے غائب ہونے میں مہوش کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے، اور پھر دانش تو اس بات کا چشمدید گواہ ہے کہ مہوش یہ حرکت پہلے بھی کر چکی ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے یہ تو دانش بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تبھی وہ منیزہ سے کہتا ہے کہ مہانور کہیں خود سے نہیں گئی ہے بلکہ اسے کڈنیپ کروایا گیا ہے، اور اس کڈنیپنگ کے پیچھے مہوش کا ہاتھ ہے،
یہ بات سن کے تو منیزہ کو بھی تشویش ہونے لگ جاتی ہے اور پھر وہ یقیناً دلاور سے بھی کہے گی کہ تمہیں معاملے کی پوری تفتیش کروانی ہی چاہیے۔ ادھر ماہنور، جس سے سیٹھ اکرم اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اس کے دل سے رضامندی چاہتا ہے، اور پھر ماہنور کی مامی سیٹھ اکرم سے کہتی ہے کہ بہت جلد وہ خود ہی تم سے نکاح کے لیے ہاں کر دے گی، میں اسے اس بات پہ کنونس کر لوں گی۔ تبھی وہ جب دیکھتا ہے کہ ماہنور اپنے آپ کو مارنے کی خواہش رکھتی ہے اور اتنے دنوں سے اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تو وہ اس کی مامی سے کہتا ہے کہ اسے زبردستی کھانا بھی کھلاؤ اور اسے نکاح کے لیے تیار بھی کرو۔ اب مامی ماہنور سے کہتی ہے کہ اگر تم نے آرام سے کھانا نہیں کھایا اور شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی تو دیکھ لینا میں تمہارے ساتھ کیسی زور زبردستی کر سکتی ہوں۔ ماہنور بھی آگے سے کہہ دیتی ہے کہ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے مارنا چاہتی ہیں تو مار دیجئے، مجھے زندہ رہنے کی ویسے بھی کوئی خواہش نہیں بچی۔ کیونکہ ماہنور کو جب سے پتہ چلا ہے کہ زین نے اس کے جانے کا تھوڑا سا بھی ماتم نہیں منایا، بلکہ اس نے تو ماہنور کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کی بہن مہوش سے شادی کے لیے ہاں بھی کر دی تھی، تب سے ماہنور کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس کی زندگی میں یہ سب ہوا ہی کیوں۔ اگر زین نے اس کی زندگی میں نہیں آنا تھا تو بلا وجہ ماہنور کے دل میں اس کے لیے محبت ہی کیوں پیدا ہوئی؟ وہ تو یوں بھی اپنی زندگی سکون سے گزار رہی تھی، پھر یوں زین اس کی زندگی میں آ کے ایک دم سے چلا بھی گیا۔ ماہنور کو اس سب کے بعد زندہ رہنے کی واقعی خواہش نہیں بچی، جی تو اس کا چاہتا ہے کہ ایک دفعہ زین سے ملے اور اس سے پوچھے کہ کتنے محبت کے دعوے کیے تھے تم نے کہ ساری زندگی صرف میرے ساتھ گزارنا چاہتے ہو اور میرے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے، پھر یوں میرے غائب ہو جانے کے بعد آخر مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور مہوش سے شادی بھی کر لی؟ کیا اتنا آسان تھا مہوش کے لیے تمہیں حاصل کرنا اور تمہاری محبت کو ختم کروا دینا؟ لیکن ماہنور نہیں جانتی کہ ان سب باتوں کا جواب اسے زندگی میں اب کبھی مل بھی پائے گا کہ نہیں، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ سیٹھ اکرم کے چنگل سے تو وہ شاید زندگی میں کبھی نہیں نکل پائے گی۔ پہلے اسے یہ غلط فہمی تھی کہ زین اسے بچانے کے لیے ڈھونڈتا ہوا ضرور آئے گا، لیکن اب اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی ہے اور وہ بہت ہی نا امید ہو چکی ہے۔ لیکن اسے نہیں پتا کہ زین ایک لمحہ بھی اس کے غائب ہونے کے بعد سے غافل نہیں رہا، یہاں تک کہ دلاور نے بھی اسے ڈھونڈنا چھوڑ دیا تھا، پر زین نے دن رات کوششیں کر کے بالآخر ماہنور کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اور مہوش کے ساتھ بھی وہ جس طرح کے ڈرامے کر رہا ہے یہ صرف اور صرف ماہنور تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ مہوش جو کہ زین کو سویا ہوا سمجھ کے اس کے سامنے یہ اعتراف کر لیتی ہے کہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت کچھ کھویا ہے، اتنا کچھ برا کیا ہے کہ جس کو میں خود بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ اب زین یقیناً اس سے پوچھ ہی لے گا، پر کیا مہوش سچ سچ زین کو بتا دے گی؟ یہ سب تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلنے والا ہے۔ بہرحال ماہنور بازیاب ہو جائے گی اگلی ہی قسط میں، تو ماہنور اور زین کیا دوبارہ مل جائیں گے اور مہوش کا کھیل ختم ہو جائے گا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔